بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 1 جولائی سے بجلی مزید مہنگی ہوگی۔ حکومت نے IMF کو یقین دہانی کرا دی ہے، جبکہ حکمران جماعتیں وہ ہیں جنہوں نے الیکشن کیمپین میں 300 یونٹ بجلی مفت دینے کے خواب دکھائے تھے۔ پہلے بلاول یہ خواب دکھاتا رہا کہ ہم شمسی توانائی سے فری بجلی دیں گے، بعد میں مریم نواز اور حمزہ شہباز نے اس کی پیروی کی۔ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز چونکہ ملک میں سب سے زیادہ نقصان کر رہی ہیں، اس لیے IMF کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ سبسڈی ختم کر کے حقیقی نقصان صارفین پر منتقل کر دیا جائے، تاکہ مانگنے تانگنے کا یہ پاکستان کا مستقل سلسلہ ختم ہو سکے۔ اس کے نتیجے میں بجلی مہنگی کرنی پڑتی ہے اور ملک میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ 10 پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز نے 2023 میں 376 ارب روپے کا نقصان کیا۔ باقی تمام اداروں جیسے کہ ریلوے، PIA، نیشنل ہائی ویز اتھارٹی وغیرہ کا نقصان ملا کر بھی ان سے آدھے سے بھی کم تھا۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں لیفٹیننٹ کرنل اور کیپٹن سمیت 7 فوجی جوان اور افسر شہید ہو گئے۔ فوجی جوان اور افسر ملک کی دفاع میں جانیں قربان کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان قربانیوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ عسکری قیادت سیاست میں فوج کا کردار ختم کرے، جیسے کہ جنرل مشرف کے جانے کے بعد فوج کا سیاسی کردار جنرل کیانی کے دور میں ختم کر دیا گیا تھا اور نتیجے میں فوج کی مقبولیت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ جنرل باجوہ نے کھل کر سیاست میں مداخلت کی۔ 2017 کے فیض آباد دھرنے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اداروں کے کردار پر انگلی اٹھائی تو انہیں بھی فارغ کرنے کی کوشش کی۔ حد تو یہ تھی کہ فوجی افسروں نے سرعام پیسے تقسیم کیے۔ بعد ازاں عمران خان کے دور میں مولانا فضل الرحمان سے دھرنا کروایا گیا۔ مولانا کے بقول جنرل باجوہ نے انہیں عمران خان کی حکومت ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ مولانا ہی کے بقول PDM کی حکومت بنانے اور تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنے میں مرکزی کردار جنرل باجوہ ہی کا تھا۔ شاہ محمود قریشی کے بقول جنرل باجوہ نے ان سے کہا کہ سائفر پر اپنی زبان بند نہ کی تو جیل جاؤ گے۔ سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف اور عمران ریاض خان پر مقدمات کس کے حکم پر درج ہوئے، جس کی وجہ سے ارشد شریف کو بیرون ملک جانا پڑا جہاں وہ شہید کر دیے گئے۔ اس پر جنرل بابر افتخار اور جنرل ندیم انجم نے 27 اکتوبر 2022 کو اپنی پریس کانفرنس میں ARY نیوز چینل پر وہ چٹ دوڑے اور سلمان اقبال کو پاکستان لا کر ان سے تفتیش کا مطالبہ کیا۔ سب سے بڑا لطیفہ یہ ہوا کہ ISI کے سربراہ جنرل ندیم انجم نے پریس کانفرنس کر دی، جو کہ دنیا کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ جنرل حضرات نے فرمایا، 1 سال پہلے ہم نے سیاست سے کنارہ کش ہونے کا فیصلہ کیا، گویا تسلیم کر لیا کہ سال پہلے تک سیاست میں انوالو تھے۔ عمران ریاض خان کا جو حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ خود PTI کے بانی عمران خان پر 200 مقدمے قائم کرنے کی طاقت کس میں تھی سب جانتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ فروری 2024 کا جو الیکشن ہے وہ در حقیقت فوج اور تحریک انصاف کے درمیان لڑا گیا۔ PTI کے ایک لیڈر پر درجنوں مقدمے درج کرائے گئے۔ PTI کے لیڈروں کو زبردستی تحت جہانگیر ترین کی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل کرایا گیا۔ پرویز خٹک، جہانگیر ترین اور علیم خان کی صورت میں تحریک انصاف کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے باوجود فوج یہ الیکشن ہار گئی۔ اس کے علاوہ کراچی میں MQM کو فوج نے جتوایا، ورنہ ان کی کوئی جیتنے والی اوقات نہیں تھی۔ 9 مئی کے ثانیے کو تحریک انصاف کو فکس کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ خود عمران خان پر 9 مئی کے مقدمات درج کرائے گئے، جبکہ وہ تو اس وقت گرفتار تھے، بلکہ 9 مئی کی بنیاد ہی یہ بنی کہ عمران خان کو فورسز نے تضحیک آمیز انداز میں غیر قانونی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا اور گھسیٹ کر لے گئے۔ سب جانتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں نواز شریف کی جزوی کامیابی فوجی سرپرستی کا نتیجہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف کو فوج نے تخلیق کیا تھا، بھٹو کو فوج نے تخلیق کیا تھا اور بعد میں پھانسی چڑھایا۔ فوج سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈر تخلیق کرتی ہے اور پھر انہیں ختم کرتی ہے، جیسے کہ اس الیکشن میں جہانگیر ترین کی پارٹی تخلیق کی گئی۔ یہ سب وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا فخر، ہمارے فوجی جوان اور افسر سرحدوں پر اور سرحدوں کے اندر جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں ان کی ویسی پذیرائی نہیں ہو رہی جیسی کہ ہونی چاہیے۔ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کا عمران خان پر 20 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ خارج کر دیا گیا۔ افتخار چودھری ایک ہیرو تھے کہ انہوں نے جنرل مشرف جیسے فوجی عامر کو شکست فاش سے دوچار کیا، پھر انہوں نے سیاست میں مداخلت سے اور دن رات کی بیان بازی سے اپنا قد کاٹ بہت تیزی سے کھویا۔ اب وہ ایک چلا ہوا کارتوس ہیں، خصوصاً اس وقت جب ان کے بیٹے ارسلان افتخار اور بیریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے معاملات منظر عام پر آئے۔ سب جانتے ہیں کہ افتخار چودھری نواز شریف کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، بعد ازاں عمران خان نے ان پر الزامات لگائے، انہیں 2013 کے الیکشن میں دھاندلی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ افتخار چودھری نے ان کے خلاف 20 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ آپ یہاں پاکستانی نظام انصاف کا حال دیکھیں گے، 2013 میں دائر کیے گئے دعوے کو 2024 میں خارج کیا جا رہا ہے۔ ملک کا سابق چیف جسٹس اگر
ملک کے سب سے مقبول سیاسی لیڈر کے خلاف دعویٰ کرے تو اسے فیصلہ لینے میں 11 سال لگ جائیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک غریب شخص جسے قانون کی سمجھ نہ ہو اور جس کے پاس ریسورسز نہ ہو، اس کا فیصلہ کب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انکشاف ہوتا ہے کہ آپ جسے بری کر رہے ہیں سپریم کورٹ، وہ تو 2 سال پہلے جیل میں دم توڑ چکا ہے۔ ججوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن انہیں سبکدوش بھی ہونا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی جسٹس افتخار چودھری کے نقش قدم پر ہیں۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے الیکشن میں تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا، اب اس کی جو مرضی تعویل کریں، جبکہ جرمانہ کرنے سمیت کئی آپشن موجود تھے۔ خود ANP کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ لوگ چیف جسٹس پر طنز کرتے ہیں کہ مردوں کو انصاف مہیا کر رہے ہیں اور زندوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ کئی اشروں سے قبر میں لیٹے ہوئے بھٹو کو اب انصاف کی کیا ضرورت؟ یا تو پھر تاریخ ساز فیصلہ دیتے اور یہ کیس لانے والی اصل شخصیت ضیاء الحق کو مجرم قرار دیتے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ آج اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر چیف جسٹس نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین کر اسے زندہ درگور کرنے کا ارادہ کیا۔ جب کوئی آمر اور کوئی ظالم چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد کلمہ حق کہنا کون سی دلیری ہے؟ آج یزید پر لان تان کرنے والے بہت ہیں، زندہ یزید کے سامنے تو کسی کی آواز نہ نکلی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے پاکستانی تاریخ کا 80% قرض لیا۔ یہ بات جھوٹ ہے۔ سچ یہ ہے کہ سب نے قرض لیا۔ ملک کی تاریخ کا کل قرض بشمول جنرل مشرف کے 8 سال صرف 6000 ارب روپے تھا۔ پھر زرداری صاحب آئے، 2008 سے 2013 کے درمیان مزید 8000 ارب روپے کا قرض لیا، یعنی 5 سالوں میں قرض 2 گنا سے بھی زیادہ کر دیا۔ پھر نواز شریف آئے، 5 سالوں میں قرض مزید 16000 ارب روپے کا اضافہ کیا اس میں۔ اس کے بعد عمران خان آئے تو قرض 30000 ارب روپے تھا۔ ان کے دور میں یہ قرض بڑھ کر 50000 ارب روپے تک جا پہنچا۔ باقی پھر PTM نے بڑھایا، اس وقت قرض 63000 ارب روپے کے برابر ہے۔ سمجھ یہ نہیں آتی کہ پچھلے 16 برس میں جس طرح ہر دور حکومت میں 10-20 ہزار ارب روپے کا اضافہ ہوا، تو پچھلے 60 سالوں میں یہ ملک کیسے چلتا رہا؟ ان ادوار میں نواز شریف اور بے نظیر کے ادوار بھی شامل ہیں۔ کیا ایک منصوبے پر عمل ہو رہا ہے جس کے تحت پاکستان کو بینکرپٹ کروا کر بالآخر اس سے اس کے ایٹمی ہتھیار نکلوانے کا ارادہ ہے؟ تحریک انصاف غلطی پہ غلطی کر رہی ہے۔ اس نے اسمبلیوں میں مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے پہلے مجلس وحدت المسلمین سے اتحاد کیا، اس پر ری ایکشن اٹھا، پھر انہوں نے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کیا، مخصوص نشستیں پھر بھی نہ مل سکیں۔ اب شیر افضل مروت سمیت مختلف رہنما ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اور خود سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ اگر کل کو صاحبزادہ حامد رضا تحریک انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کر دیں تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ مخصوص نشستوں پر اپیل سپریم کورٹ میں چل رہی ہے۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہماری بات مجلس وحدت المسلمین، سنی اتحاد کونسل اور شیرانی گروپ سے چلی تھی، غلطی یہ ہوئی کہ تینوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے تھا۔ اسد کیسر کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو PTI میں ضم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور غلطی یہ ہے جس کا اعتراف تحریک انصاف مستقبل میں کرے گی کہ عمران خان کو IMF کو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ باقی بے شک عالمی اداروں کو لکھتے، یورپی یونین کو لکھتے، جس کو بھی لکھتے، لیکن پاکستان کو اگر IMF سے قرض نہیں ملتا اور باضابطہ طور پر اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو ڈالر اور تیل کی قیمتیں 500 پہ بھی نہیں رکنی، پھر سفر کون کرے گا ایک عام آدمی؟ لیکن میں تحریک انصاف کو اس لیے قصوروار نہیں سمجھتا کہ پچھلے 9 ماہ میں اس پر جو گزری ہے اس میں اس کا زندہ بچ نکلنا ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔